حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر ایک نظر۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کبھی کسی ناعاقبت اندیش نے ناموس رسالت پر طعنہ زنی کی ہے، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے سر بلندی ملت میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا خزینہ ہے جس کی نہ تو قیمت کا تعین ممکن ہے اور نہ ہی تمام کائنات میں مثل ہی ڈھونڈنا ممکن ہے۔ تاریخ میں ایسے چند ایک ہی کردار موجود ہیں جن کے غیر فطری و غیر ارادی افعال نے تاریخ انسانی پر اپنے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں، اور غازی علم الدین شہید کا تاریخی کردار بھی انہی میں سے ایک ہے۔ جبکہ 1929 عیسوی میں لاہور کی آبادی 5 لاکھ کے لگ بھگ تھی، اس وقت غازی علم الدین شہید کا نماز جنازہ ادا کرنے والوں کی تعداد 6 لاکھ سے زائد تھی۔ یہ بات ریکارڈ کی گئی اور نماز جنازہ 5.5 میل پر پھیلا ہوا تھا۔ علم الدین شہید 4 دسمبر 1908 عیسوی بمطابق 8 ذی-القعدہ 1366 عیسوی کو لاہور پنجاب پاکستان کے کوچہ چاپک سواروں میں تالا مند نامی بڑئی یعنی ترکھان کے گھر میں پیدا ہوئے۔ علم الدین شہید نے ابتدائی تعلیم اپنے محلے کے ایک مدرسے میں حاصل کی اور تعلیم سے فراغت کے بعد آپ نے اپنے آبائی پیشہ کو اختیار کیا۔ آپ کے 2 بھائی تھے جن میں سے ایک سرکاری ملازمت کرتے تھے اور دوسرے میاں محمد امین صاحب تھے۔ میاں محمد امین صاحب بھی تالا مند صاحب کے ساتھ بڑئی کا کام کرتے تھے۔ اس خاندان کی شرافت و کاریگری کی دھوم دور دور تک تھی۔ آپ کا گھرانہ متوسط گھرانوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ کاریگری میں ملکہ حاصل کر چکنے کے بعد اپنے بنو بازار کو ہاٹ میں اپنا فرنیچر سازی کا کام شروع کیا اور رزق حلال کی تگ و دو میں مصروف ہو گئے۔ راج پال نامی لاہور کے ایک ناشر نے نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک گستاخانہ کتاب رنگیلا رسول شائع کی۔ استغفر اللہ۔ اس دل آزار عمل نے اہل ایمان کے جذبات کو مجروح کیا اور مسلمانوں میں سخت غم و غصہ پیدا ہوا۔ جب مسلمان رہنماؤں نے اس کتاب کو ضبط کرنے اور ناشر کے خلاف تادیبی کارروائی عمل میں لانے کا مطالبہ کیا تو انگریز حکومت کے مجسٹریٹ نے راجپال کو صرف 6 ماہ قید کی سزا سنائی۔ اس کے علاوہ کتاب کو ضبط کرنے کے مطالبے کو رد کر دیا گیا۔ اس پر ظلم یہ ہوا کہ راجپال نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی، جہاں جسٹس دلیپ سنگھ مسیح نے اس کو رہا کر دیا اور مسلمانوں کا غم و غصہ غم آسمان کو چھونے لگا اور گلی گلی احتجاج شروع ہو گیا۔ بجائے کہ راجپال کو سرزنش کی جاتی، 2 سپاہی اور ایک حوالدار اس کی حفاظت پر مامور کر دیے گئے اور ساتھ ہی ساتھ روایتی مسلم دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انگریز حکومت نے دفعہ 144 نافذ کر کے مسلمان رہنماؤں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ بلا شبہ حکومت وقت ملعون راجپال کو بچانے کی پالیسی پر عمل پیرا تھی۔ ملعون راجپال کو جہنم واصل کرنے کی کوششیں 24 ستمبر 1928 کو لاہور کے شخص خدا بخش نے اس شاتم رسول راجپال کو اس کی دکان پر نشانہ بنایا، تاہم اس نے بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ خدا بخش گرفتار ہو گیا اور اسے 7 سال کی قید سزا سنائی گئی۔ افغانستان کا ایک شخص عبدالعزیز ایک مرد مجاہد کفن باندھ کر گھر سے نکلا۔ اس نے لاہور آ کر اس شاتم رسول کی دکان کا رخ کیا، مگر یہ بدبخت دکان میں موجود ہی نہیں تھا اور سوامی ستیانند راجپال کا دوست اس کی جگہ موجود تھا۔ غلط فہمی میں عبدالعزیز نے سوامی ستیانند کو راہی راجپال سمجھ کر قتل کر دیا۔ عبدالعزیز کو انگریز حکومت نے گرفتار کیا اور 14 سال کی سزا سنائی۔ مختلف روایات اور علماء کے اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ علم الدین ایک روز دلی دروازے پر لوگوں کا ہجوم دیکھ کر رک گئے۔ وہاں راجپال کے خلاف تقریریں ہو رہی تھی، جس بات نے علم الدین کو سب سے زیادہ آگ بگولا کیا وہ راجپال کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہی تھی۔ آج کے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانند علم الدین بھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکا کہ کوئی اس کی محبوب ترین ہستی کی شان میں گستاخی کرے۔ اس دور میں دلی دروازہ لاہور سیاسی سرگرمیوں کا گڑھ تھا اور تمام تحریکوں کا گڑھ بھی۔
یہاں سے جو بات کی جاتی تھی وہ ملک کے طویل عرض میں بآسانی پہنچتی تھی۔ یہاں پر ہونے والی گفتگو اپنے آپ میں ایک سند کی حیثیت رکھتی تھی، لیکن علم الدین شہید اس وقت کا روشن خیال شخصیت کا مالک انسان تھا۔ اس نے جو سنا اس پر یقین نہیں کیا، بلکہ اپنے والد محترم سے تائید حاصل کی۔ اپنے دوست شیدے اور اس کے ایک دوست کی مدد سے راجپال کا حلیہ ہسپتال روڈ پر واقع کتابوں کی دکان کا پتہ اور دیگر معلومات اکٹھی کی گئی۔ یہاں یہ روایت بھی نقل کی جاتی ہے کہ بعد از یقین ایک رات اس کا دل بہت ہی بے قرار تھا، جہاں پر ایک رات انہیں خواب میں ایک بزرگ ملے۔ انہوں نے کہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے اور تم ابھی تک سو رہے ہو، اٹھو جلدی کرو۔ علم الدین ہڑبڑا کر اٹھے اور سیدھے شیدے کے گھر پہنچے۔ پتہ چلا کہ شیدے کو بھی ویسا ہی خواب نظر آیا تھا۔ دونوں ہی کو بزرگ نے راجپال کو قتل کرنے کو کہا۔ دونوں میں یہ بحث چلتی رہی کہ کون یہ کام کرے، کیونکہ دونوں ہی یہ کام کرنا چاہتے تھے۔ پھر قرعہ اندازی کے ذریعے دونوں نے فیصلہ کیا۔ 3 مرتبہ علم الدین کے نام کی پرچی نکلی تو شیدے کو ہار ماننی پڑی۔ علم الدین ہی شاتم رسول کا فیصلہ کرنے پر مامور ہوئے۔ اس تمام روایت کی صحت کو زیر بحث لائے بغیر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ 6 اپریل 1929 عیسوی کو 1 بجے دوپہر غازی علم الدین نے کھوکھے والی کی نشاندہی پر راجپال کو اس کی دکان واقع ہسپتال روڈ انارکلی نزد مزار قطب الدین ایبک لاہور میں داخل ہوتے ہوئے پہچانا، اور جیسے ہی راجپال اپنی نشست پر بیٹھا آپ نے راجپال کو للکارا اور راجپال کے جگر میں پیوست کر دی۔ عاشق کے ایک ہی وار نے راجپال کا کام تمام کر دیا۔ تھانے انارکلی پولیس کو دکان کے ایک ملازم نے اطلاع دی اور غازی علم الدین نے قتل کا اعتراف کرتے ہوئے گرفتاری پیش کر دی۔ یہاں یہ امر بھی قابل غور ہے کہ اگر آپ چاہتے تو فرار ہو سکتے تھے، لیکن آپ نے فرار ہونے کی کوئی کوشش بھی نہیں کی۔ مقدمہ لوئس نامی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہوا، جس نے غازی علم الدین شہید پر فرد جرم عائد کر کے صفائی کا موقع دیے بغیر مقدمہ سیشن کورٹ میں منتقل کر دیا۔ گورکھا 22 مئی 1929 کو غازی علم الدین شہید کو سیشن کورٹ کے نیب نامی انگریز جج نے سزائے موت کا حکم سنایا۔ غازی علم الدین شہید کی جانب سے سلیم برائٹ لا پیش ہوئے اور آپ کے حق میں دلائل دیے، مگر تمام دلائل بے سود ثابت ہوئے۔ ہائی کورٹ میں اپیل کے لیے اس وقت کے سب سے بڑے اور مشہور وکیل محمد علی جناح کی خدمات حاصل کی گئیں۔ آپ بمبئی سے لاہور تشریف لائے اور آپ کی معاونت بیرسٹر فرخ حسین نے کی۔ یہاں یہ روایت بھی مشہور ہے کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے غازی علم الدین کو کہا کہ آپ اس قتل کا انکار کر دو کہ آپ نے قتل نہیں کیا، آپ کی سزا ختم کروانا میری ذمہ داری ہے، جس کے جواب میں غازی علم الدین شہید نے جواب دیا کہ تمام زندگی میں ایک ہی تو کام کیا ہے اور آپ اس سے بھی مکرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ 7 جولائی 1929 کو ہائی کورٹ نے غازی علم الدین شہید کو سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ 15 جولائی 1929 کو ہائی کورٹ کے لارجر بنچ نے بھی سیشن کورٹ کی سزا کو بحال رکھا اور غازی علم الدین کی اپیل خارج کر دی۔ اپیل خارج ہونے کی اطلاع جب غازی علم الدین کو دی گئی تو آپ نے فرمایا، شکر الحمدللہ، میں یہی چاہتا تھا، بزدلوں کی طرح قیدی بن کر جیل میں سڑنے کی بجائے تختہ دار پر چڑھ کر ناموس رسالت پر اپنی جان فدا کرنا میرے لیے ہزارہ ابدی سکون و راحت ہے۔ 31 اکتوبر 1929 بروز جمعرات کو میاں والی جیل میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ 4 نومبر 1929 کو جستے خاکی کی حوالگی کا مطالبہ لے کر مسلمان ذمہ داران کے ایک وفد نے گورنر پنجاب سے ملاقات کی، جن میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، مولانا عبدالعزیز، مولانا ظفر علی خان، سر محمد شفیع، خلیفہ شجاع، میاں امیر الدین، سر فضل حسین، مولانا غلام محی الدین قصوری اور دیگر صاحبان شامل تھے، اور یقین دلایا کہ تدفین پر امن ہونے کی ذمہ داری ہے۔ 13 نومبر 1929 کو مجسٹریٹ مرزا مہدی حسن اور سید مرتب علی شاہ کی سربراہی میں
ایک وفد میاں والی روانہ ہوا اور 14 نومبر 1929 کو جستے خاکی وصول کیا۔ 15 نومبر 1929 کو محکمہ ریلوے نے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جستے خاکی لاہور چھاؤنی میں علامہ اقبال اور سر محمد شفیع کے حوالے کیا۔ اس وقت غازی علم الدین شہید کا نماز جنازہ ادا کرنے والوں کی تعداد 6 لاکھ سے زائد ریکارڈ کی گئی اور نماز جنازہ 5.5 میل پر پھیلا ہوا تھا۔ آپ کی نماز جنازہ خطیب مسجد وزیر خان قاری شمس الدین نے پڑھائی۔ سید محمد دیدار علی شاہ محدث لاہوری اور علامہ اقبال نے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا۔ اس موقع پر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ترخانوں کا لڑکا ہم سب پڑھے لکھوں سے بازی لے گیا۔ آپ کی آخری آرام گاہ میانی صاحب قبرستان بہاولپور روڈ میں ایک نمایاں مقام پر موجود ہے۔ سرے مزار شہیداں یکی انان درکش کے بی زبانی ماں حرف گفتنی دار، ناموس رسالت پہ ڈاکہ مارنے والے، ہمارے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرنے والے، ان کے خلاف بولنے والوں کو ان کا قتل کیا گیا، جو ان کے لیے بہت بہتر تھا، ہونا لازمی تھا، اور یہ اعزاز ملا غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اور دیکھیں کہ لاہور کی آبادی 5 لاکھ تھی کم و بیش، اور جنازہ پڑھنے والے 6 لاکھ سے بھی زائد تھے۔ امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔